ناظرین، سورج چاند جسے بلڈ مون بھی کہتے ہیں، اس کے متعلق پیش گوئیاں اور اس کے راز کیا ہیں، اور یہودیوں کے اس کے متعلق عقائد کیا ہیں۔ تالمود جو یہودیوں کی مقدس کتاب ہے، اس کے مطابق جب چاند گرن لگتا ہے تو بنی اسرائیل کے لیے برا شگون ہوتا ہے، لیکن اگر چاند کا چہرہ ایسے سرخ ہو جائے جیسے خون ہو تو سمجھو دنیا پر تلوار آ رہی ہے۔ دنیا بھر کے یہودی گزشتہ کئی سالوں سے ان چاند گرہن کے بارے میں مطالعہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ناظرین، یہودیوں میں تصوف کی ایک بہت بڑی تحریک ہزاروں سال سے ہے جسے قبالہ کہتے ہیں۔ ان کے ہاں تصوف کا علم زبانی طور پر منتقل کیا جاتا رہا۔ یہودی علم نجوم سے دور رہتے ہیں، لیکن چاند اور سورج گرہن کے دوران ہونے والی زمین پر تبدیلیوں کا مطالعہ اپنی مقدس کتابوں کی روشنی میں ضرور کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک تاریخ میں جب کبھی 4 خونی چاند گرہن ایک ترتیب میں آئے ہوں تو بنی اسرائیل کے لیے ایک ایسی آفت کا آغاز ہوتا ہے جس میں یقینی فتح پوشیدہ ہوتی ہے اور آخر فتح ہو ہی جاتی ہے، اور ایسا تاریخ میں بار بار ہوا ہے۔ اس سارے عمل کو وہ ایلی یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک واضح نشانی جانتے ہیں۔ خونی چاند مکمل چاند کو کہا جاتا ہے جب چاند زمین کے سائے میں چھپ جانے کی وجہ سے بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ یہ 4 مسلسل چاند گرہن گزشتہ کئی سالوں سے رونما ہوتے آ رہے ہیں۔ ان کی اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ خونی چاند کسی نہ کسی یہودی مذہبی دن کے دوران ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ناظرین، تاریخ میں پہلی دفعہ 1492 سے 1493 میں ایسا ہوا اور بنی اسرائیل پر آفت آئی۔ بہت سارے یہودی قتل کیے گئے اور غلام بنا لیے گئے۔ زبردستی عیسائی مذہب ان سے قبول کروایا گیا اور سور کا گوشت کھانا لازمی قرار دیا گیا، اور ہفتے کے دن کاروبار کرنا بھی۔ لیکن اسی دوران کولمبس نے امریکہ دریافت کر لیا، جسے یہودی اپنے لیے ایلی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فتح کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہودی وہاں جا کر آباد ہوئے اور آج تک ان کی سیاست، معیشت اور میڈیا پر قابض ہیں۔ دوسری دفعہ ایسا 4 خونی چاند 1949 سے 1950 میں ظہور پذیر ہوا۔ اسرائیل وجود میں آ چکا تھا اور ڈیوڈ بن گوریان کی حکومت بن چکی تھی۔ اس حکومت کے خلاف 7 عرب ممالک کی فوج اکٹھی ہو کر حملہ آور ہوئی۔ اسرائیل کے پاس صرف 1 ٹینک تھا جبکہ عربوں کے پاس 200 ٹینک تھے۔ اسرائیلی یہ سمجھتے ہیں کہ ایلی نے انہیں روس نواز عربوں پر فتح دی۔ ناظرین، تیسری دفعہ یہ 4 خونی چاند 1967 سے 1968 میں طلوع ہوا۔ اس دوران مشہور عرب اسرائیل معرکہ تھا۔ ایک جانب قوم پرست اور کمیونسٹ نواز عرب تھے جنہیں روس کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اسرائیل کی آبادی 8 لاکھ تھی اور عرب 5 کروڑ۔ 4 ملک مصر، شام، لبنان اور اردن نے حملہ کیا۔ روس نے $2 ارب کا اسلحہ بھی فراہم کیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں مصر کے سیکولر حکمران جمال عبد الناصر نے تقریر کرتے ہوئے کہا، اے فرعون کے بیٹوں، آج تمہارا موسیٰ کے بیٹوں سے مقابلہ ہے۔ ان تمام نہاد مسلمان اور قوم پرست سیکولر نے دراصل اللہ کے دشمن کا نام لے کر اللہ کی غیرت کو للکارا تھا۔ دوسری جانب امریکہ اسرائیل کی مدد کو آیا اور 2000 سال بعد یروشلم کا مقدس شہر یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ ناظرین، گزشتہ کئی سالوں سے یہودی آنے والے 4 خونی چاند کا انتظار کر رہے تھے، اور پورے اسرائیل میں مستقل دعائیں اور دیوار گریہ پر ان کی عبادت بھی ہو رہی تھی، اور ان کا یہ انتظار 2018 میں پورا ہو گیا۔ اس سارے پس منظر میں دنیا بھر کا یہودی میڈیا، بلکہ مغربی میڈیا جو ان کے قبضے میں ہے، تمام عرب ممالک میں آنے والی بہار کو مسلم امہ کی خوفناکی سے تعبیر کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ اب عرب دنیا پورے عالم کے لیے ایک خطرہ بن چکی ہے۔ اس دوران وہ یہ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ امریکہ اب دنیا میں امن قائم کرنے کے قابل نہیں رہا، اور اسرائیل کو خود آگے بڑھ کر اس عالمی دہشت گردی کو روکنا ہوگا۔ مسلمانوں سے جنگ کے راستے میں سب سے زیادہ کھٹکنے والی چیز پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے۔ اس کے خلاف ایک منظم مہم کا آغاز بہت دیر سے شروع ہو چکا ہے، لیکن اب آنے والے دنوں میں اس میں شدت لائی جا رہی ہے۔ عربوں کی بے چینی سے فائدہ اٹھا کر حملوں کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ یہودیوں کی اکثریت یہ یقین کرتی ہے کہ اب ان کی عالمی حکومت قائم ہونے کے دن آ گئے ہیں۔ یہ وہی حکومت ہے جسے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ظہور سے تعبیر کیا۔ خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب مساجد میں اس کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، یہودیوں نے اپنی مذہبی علامتوں کے مطابق جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ جنگ ہم کو لڑنا ہی پڑے گی، یہ اس امت کا مقدر ہے۔
یہ ریلیوں، پلے کارڈوں اور ٹاک شوز کی جنگ نہیں ہوگی، یہ وہ مارکا ہے جو اس دنیا میں حق و باطل کا آخری فیصلہ کر دے گا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔